پشتونوں کا کاسی یا کانسی قبیلہ کوئٹہ شہر میں آباد ہے۔ عہد وسطیٰ میں کاسی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے وہ نہ صرف کوئٹہ ضلع میں بلکہ مستونگ میں بھی آباد تھے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں دیگر پشتون قبائل کی طرح کاسیوں نے بھی بڑی تعداد میں ہندوستان کو ہجرت کی اور وہاں لودھی اور سوری سلطنتوں کی نوبلٹی اور فوج میں شامل ہو گئے۔ 1537 میں لکھی گئی کتاب لطائف قدوسی میں عمر خان کاسی کا ذکر آیا ہے، جو کہ سلطان سکندر لودھی کا امیر اور عبد القدوس گنگوہی کا مرید تھا۔ سکندر لودھی کا ایک اور اہم اثر رزق اللہ مشتاقی اپنی کتاب میں ملک عدو خان کانسی کا ذکر کرتا ہے، جو کہ سکندر لودھی کا امیر تھا۔ شیر شاہ سوری کے دور میں شیخ جمال الدین کاسی سوری حکومت کا ایک عہدیدار تھا۔ 1555 میں سوری سلطنت کے خاتمے کے بعد جمال الدین کاسی نے دنیاوی زندگی کو ترک کر دیا اور صوفیانہ اور درویشانہ زندگی گزارنے لگا۔ وہ بدایون میں شیخ بدر الدین کے مزار کے ساتھ جڑ گیا اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ 1604 میں چند مقامی ڈکیتوں نے شیخ جلال الدین کاسی کو شہید کر دیا۔ 1543 میں سندھ کے مغل حکمران مرزا شاہ حسین ارغون نے سیوی کی حکومت سلطان محمود خان کوکلتاش کے حوالے کی۔ تاریخ معصومی کے مطابق سلطان محمود خان کوکلتاش کی ماں افغانوں کے کاسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو کہ شال یعنی کوئٹہ اور مستونگ میں آباد تھا۔ اس کی پشتون ماں ایک ذہین اور جفاکش عورت تھی اور سلطان محمود خان اس سے حکومتی معاملات میں اکثر مشورے لیتا تھا۔ سلطان محمود خان بعد میں بالائی سندھ کا حکمران بن گیا۔ 16ویں صدی کے اوائل میں کاسی قبیلے کی شنواری شاخ درہ خیبر اور ننگرہار میں آباد ہو گئی۔ 16ویں صدی کے نصف میں شنواریوں کا علاقہ گجو خان یوسف زئی کے زیر اثر آ گیا۔ گجو خان کا ہم اثر مورخ خواجو ملیزے کے مطابق کانسی پشتون بھی گجو خان کے لشکر کا حصہ ہوتے تھے۔ یہ دراصل کانسیوں کی ذیلی شاخ شنواری کی طرف ریفرنس ہے۔ آئین اکبری کے مطابق 1580 کی دہائی میں شال یعنی موجودہ کوئٹہ ڈسٹرکٹ اور مستونگ دونوں میں افغانوں کا کاسی قبیلہ آباد تھا۔ دونوں علاقوں میں بلوچوں کی موجودگی کا ذکر بھی ہے۔ شال میں ایک کچا قلعہ تھا اور یہاں سے 1000 سوار اور 1000 پیادہ سپاہی بھرتی کیے جا سکتے تھے۔ مستونگ میں بھی ایک کچا قلعہ تھا اور یہاں سے 100 سوار اور 500 پیادہ سپاہی بھرتی کیے جا سکتے تھے۔ بلوچوں، براہویوں اور کاکڑوں کی مسلسل یلغار کی وجہ سے کاسی مستونگ میں اپنا سارا علاقہ اور شال میں اکثر علاقہ کو بیٹھے۔ تاہم کوئٹہ کا قلعہ اور قصبہ ان کے ہاتھ میں رہا۔ بلوچ اور براہوی کوئٹہ قلعے کو حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کاسیوں پر حملہ کرتے رہے۔ مثلاً مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں رین بلوچوں نے درہ بولان کو عبور کر کے شال کے کاسیوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے درمیان ایک سخت لڑائی ہوئی جس میں بلوچوں نے شکست کھائی اور ان کا سردار زنگی مارا گیا۔ یہ لڑائی کوئٹہ قصبے کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے لڑی گئی تھی۔ تب سے اس ندی کا نام زنگی لورا پڑ گیا۔ 1733 میں بلوچ اور براہوی کوئٹہ قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن قندھار کے حکمران شاہ حسین ہوتک جب اس سے باخبر ہوا تو وہ فوراً حرکت میں آیا اور اس نے نہ صرف بلوچوں کو کوئٹہ سے مار بھگایا بلکہ اسی مہم میں کلات کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔